اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ارباب علم و بصیرت معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع آج شروع کریں گے ہم۔ پانچویں رکوع کی بابت میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو پانچویں رکوع میں دعوت دی ہے، ترغیب دی ہے، اور دعوت کا اصول ہے کسی کو بھی آپ دعوت دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں اور یا کسی پر اپنا ایک مائنڈ سیٹ یا اپنا ایک فیچر آپ اس کے مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بات یا کلام ہمیشہ نرمی اور شفقت اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو جب مخاطب کیا تو بنی اسرائیل کو بڑی خلوص اور محبت کے ساتھ، نرمی اور شفقت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو دعوت دی۔ اور دعوت کیا تھی؟ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئی، اور قرآن پاک فرقان حمید اس کی پیشین گوئی تورات میں دی گئی، اور کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ اب آپ بھی اپنی امت سے وعدہ لیں کہ آپ کی امت کے لوگ آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انبیاء ہونے پر اور اللہ کے رسول ہونے پر ایمان رکھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہم تو انجیل نازل کریں گے، اور مدنی کریم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائیں گے۔ اب جو چھٹا رکوع ہے، یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، 10 رکوع، پانچویں سے لے کر 14ویں رکوع تک اور 15 رکوع کی پہلی 2 آیات اللہ رب العزت کی ذات کا ٹوٹل مخاطب، یہ ٹوٹل کلام، اس میں ٹوٹل جو فیچرز، اس میں ٹوٹل خد و خال بنی اسرائیل کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے 9 جو رکوع ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے ان میں بنی اسرائیل پر آپ فرد جرم کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب اور ان کی پکڑ کیسے آئی، اور بنی اسرائیل نے کیا کیا نافرمانی کی اور کس کس چیز سے منحرف اور منکر ہوئے، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا۔ شارٹ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کی ہے، یہ 9 رکوع میں، چھٹے رکوع سے آن ورڈ جو 9 رکوع ہیں ان میں ان پر فرد جرم عائد کی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے۔ اور ان 9 رکوع میں بنی اسرائیل کی جو تمام خد و خال تھے یا تمام وہ حالات و واقعات تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو مخاطب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الطٰہٰ میں، اس سے یہ نہیں ہے کہ جسٹ وی تھنک دیٹ کہ یہ پچھلی امتوں کے لیے تھا سارا کچھ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت، امت محمدیہ کو یا اور آنے والی امتوں کے لیے وارننگز تھی، تنبیہ تھی، الارمنگ تھی، پریکاشنز تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے،
لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلوں کی امتوں کے جو طور طریقے ہیں میری آنے والی امت، میری امت ان کی پیروی کرے گی، چاہے بالش بالبالش ہاتھ بالش کے مقابلے میں ہاتھ کرے گی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کی بل میں بھی گھسے ہوں گے نا تو میری امت کے لوگ اس میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ امت محمدیہ یہود اور نصارہ کی پیروی کرے گی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی کرے گی. ارباب علم و بصیرت چھٹے رکوع کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں میں گوش گزار آپ کے کر دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ مختلف ادوار میں مختلف فتنے آتے رہے ہیں. مثلا آج سے 1100 سال پہلے 1000 سال پہلے ایک صوفیانہ فتنہ اٹھا جس میں ان کا موٹو جو تھا مسجد مندر ہکڑو نور کے نام سے مشہور ہوا کہ مسجد اور مندر ایک ہی چیز ہے. اسی چیز کی جدت جب آئی تو پھر دین الہی یا دین اکبری نے سر اٹھایا. اس سے آگے آ جائیں تو گاندھی نے متحدہ وطنی قومیت کا ایک منشور پیش کیا اور معزز سامعین مولانا ابوالکلام آزاد جیسا انسان بھی گاندھی کے اس فلسفے پہ ایگری کر گئے تھے. ان کا کیا مقصد تھا، وہ کہنا کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی یہ مسلک مکاتب فکر فقہیں رسول یہ چیزیں درمیان میں آئی ہیں تو امت میں فساد پیدا ہوا ہے. ادروائز اللہ تو ایک ہی ہے، وہ چاہے جس مرضی روپ میں ہو. آپ نے عبادت کرنی ہے آپ مسجد چلے جائیں، آپ مندر چلے جائیں، آپ چرچ چلے جائیں. عبادت سکھوں نے ہے تو وہ گردوارے میں آپ نے چلے جائیں. عبادت تو ایک ہی اللہ کی کر رہے ہیں. امت کو تفریق کیا ہے نبیوں اور رسولوں نے آ کر، اور اس کے بعد یہ جو مسالک بنے ہیں فرقے بنے ہیں ان چیزوں نے آ کے امت کو ڈیوائیڈ کر دیا. اور نعوذ باللہ من ذالک یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اکبر اعظم اور مغل اعظم نے اپنا دین ایک ایجاد کر لیا تھا، اور اکبر اور مغل اعظم کے دور میں تو دین محمدی تقریباً ایسے ہو گیا تھا کہ اس پہ بات کرنے پہ بھی پابندیاں لگ گئی تھیں. دین اکبری اور دین الہی کے نام سے ایک نیا شروع ہو گیا تھا. اللہ رب العزت کی ذات بنی اسرائیل کو اب اس آیت میں جو مخاطب کر رہی ہے اس کا تسلسل پچھلے رکوع کے ساتھ ملتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرے اس انعام و اکرام کو جو میں نے تم پر کیے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر. تمام جہانوں پر فضیلت اس وجہ سے عطا کی کہ اس وقت کی شریعت کے احکامات بھی بہت سخت تھے. میں پہلے بھی سورۃ البقرہ کے 3 اور 4 اور 5 رکوع میں آپ سے گوش گزار کر چکا ہوں
کہ جیسے آج امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کی ذات نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت کا لقب دیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء مخاطب فرمایا، اسی طریقے سے ہم سے پہلے بنی اسرائیل تمام امتوں اور تمام قوموں پر فضیلت رکھتی تھی۔ عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ، نسلیں اور طبقات آئے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سب میں تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے، اور کبھی بھی کام نہیں آئے گی۔ ایمان بالآخرت، محاسبہ آخرت اگر انسان اور قوموں کی زندگی میں نہ ہو، وہ قومیں ہمیشہ زوال پذیر آ جاتی ہیں، وہ قومیں اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ قومیں اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے رسول کی تعلیمات سے آہستہ آہستہ پھسلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محاسبہ آخرت اور ایمان بالآخرت یہ بیسیکلی 4 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ کسی کی سفارش قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ یا جزیہ وصول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن کسی کو کسی کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ اب یہ جو بات میں نے کی ہے یہ شفاعت باطلہ کے بارے میں ہے، اور آج کل سوری ٹو سے شفاعت باطلہ بھی ایک عقیدہ بنتا جا رہا ہے۔ شفاعت باطلہ سے مراد کیا؟ دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے کہ جو میرے مرشد ہیں یا جو میرے پیر صاحب ہیں یہ مجھے بچا لیں گے، یہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ کسی کی شفاعت، اللہ نے اعلان کیا، 2 ٹوک اللہ نے پیغام دے دیا، میں تو کسی کی شفاعت قبول نہیں کروں گا۔ ہمارے جو اعمال ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے فدیہ نہیں ہو سکتی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کوئی فدیہ، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن کسی کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ مجھے پیر صاحب بچا لیں گے، مجھے میرے بزرگ بچا لیں گے، مجھے میرے مرشد بچا لیں گے، میں ان کی پناہ میں ہوں۔ مرشد اور جو کامل پیر ہوتا ہے وہ آپ کی ہدایت کرتا ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں بچاؤں گا، یا میں بس آپ کی جو سپرویژن ہے وہ آپ کا جو کسٹوڈین ہے وہ میں بن گیا ہوں۔ نیور ایور، نو ون کین بی اے کسٹوڈین آف اینی ون in the day of judgment. Only and only وہ آپ کو شریعت کے مطابق چلنا سکھائے گا، آپ کو حدیث اور رسول اللہ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی بتائے گا، ان کا منشور بتائے گا، آپ کو اللہ کی محبت سکھائے گا۔ اگر اسی شفاعت باطلہ کو دیکھا جائے تو دور جاہلیت میں ارباب علم و بصیرت جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور انہی کے ناموں پر انہوں نے لات، منات، عزا جو اپنے بت تھے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بیٹیاں اپنے باپ سے ہمارے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ ہمیں بخش دیں گے۔ اور جب کہ آپ آیت الکرسی 30 سپارے میں جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آپ کو ان ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں، اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو آپ کو اللہ اعلانیہ واضح ہو جائے گا۔ ہاں، ایک شفاعت جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہے اور وہ برحق ہے، اس پہ کسی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الجزا میں جب اللہ کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور کہیں گے یا ربی امتی امتی، اس کے علاوہ کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
اب یہاں سے اللہ رب العزت کی ذات بنی اسرائیل کو اپنے احسانات گنوا رہے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی، من آل فرعون، تمہیں فرعون سے، فرعون کی آل سے، فرعون کے لشکر سے، فرعون کے جاہ و جلال سے. یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو، اولاد نرینہ کو، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. ارباب علم و بصیرت اللہ رب العزت کی ذات نے جو بنی اسرائیل پر احسانات فرمائے، ان کا تفصیلی واقعہ وہ سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الطٰہٰ میں آئے گا، اور انشاءاللہ زندگی بخیر اور آپ کا تعلق اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ اس میں تفصیل کے ساتھ آپ سے ذکر ہوگا. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنا احسان جتایا کہ وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل کا لاکھوں لشکر تم پر ظلم کرتا تھا اور ظلم عظیم کرتا تھا، وہ تمہاری اولاد نرینہ کو قتل کر دیتے تھے. جب فرعون کو بتایا گیا، ایک نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا بھی خاتمہ کرے گا اور تمہارے زوال کا باعث بنے گا. سوچ لو آپ. تو بنی اسرائیل نے فرعون نے حکم جاری کیا، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوں ان میں جو ان کے اولاد نرینہ ہو، جو بچے ہوں لڑکے ہوں، ان کو قتل کر دو. ہاں جو عورتیں ہوں ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ ہماری خدمت گزار رہیں گی اور ہماری خدمت کیا کریں گی. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا، زندہ رکھتا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کو خادمائیں درکار تھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. ارباب علم و بصیرت، وقت قلیل ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا آپ کو بتا دوں گا کہ مختلف روایات میں آیا. ایک روایت میں آیا تھا کہ بحر قلزم جسے آپ ریڈ سی کہتے ہیں کہ وہ تھا. ایک روایت میں آتے ہیں کہ دریائے نیل تھا، جبکہ دریائے نیل مصر میں بہتا ہے اور مصر کا جو بارڈر ہے وہ کہیں سے بھی دریائے نیل کو نہیں لگتا. اور جو ریڈ سی ہے یہ آگے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی بنی اسرائیل جہاں آباد تھے اس کے ساتھ کہیں کنسرن نہیں ہے. ایک روایت جس پہ اتفاق کی جا سکتی ہے اور وہ ہے خلیج سویز. یہ سینا کی ٹپ پر واقع ہے، کیونکہ وادی سینا میں بنی اسرائیل آباد تھی، اور اس کے بارے میں قوی امکانات بھی ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے خلیج سویز جس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ دو پہاڑ کی مانند. روایات میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس وقت درمیان سے پھٹ گیا اور بنی اسرائیل آل یعقوب وہاں سے گزر گئی. جب وہ وہاں سے گزر گئے، ایک حصہ جو تھا وہ پہاڑ کی مانند بلند اور دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ کی مانند بلند، درمیان سے گیپ بنا اور وہاں سے بنی اسرائیل گزر گئے. اور دوسرے کنارے پر جا کر وہ دیکھ رہے تھے پیچھے مڑ مڑ کے کہ جب لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون آ رہا تھا، جب فرعون کی انٹری ہو گئی، اس کا پورا لشکر ان ہو گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے اس سمندر کو دوبارہ جاری کر دیا اور وہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا.
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے معبود بنا لیا ایک بچڑے کو. حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت کی ذات نے 40 دن ایک چیلے کے لیے اپنے پاس بلایا کہ ان 40 راتوں میں تورات کا نزول ہونا تھا. اللہ نے تورات نازل فرمانی تھی. جب حضرت موسیٰ ان 40 دنوں کے لیے وہاں پر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستی شروع کر دی. یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات انہی کا ذکر فرما رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا خبر ہوئی کہ انہوں نے پرستی کرنا شروع کر دی ہے تو بہت رنجیدہ ہوئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. کیونکہ ارباب علم و بصیرت سورۃ اللقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، عقیدے میں، ایمان میں، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت میں ایک رائی کے برابر بھی ڈاواں ڈول ہو گیا تو یہ شرک ہے، اور اللہ کے نزدیک شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہیں اس بات پر بھی معاف کر دیا تاکہ تم اس رب کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یاد کرو، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں یقیناً تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پس اب تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے رب کے حضور، گڑ گڑا کر توبہ کرو. اور توبہ کی شرط کیا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک کرو، اپنے آپ کو مار دو. ارباب علم و بصیرت اب یہاں پر فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ میں اللہ رب العزت کی ذات نے مرتد واجب القتل ہے، مرتد کی سزا اللہ نے ڈیفائن کی ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں میں 12 کے 12 جو قبیلے تھے نا وہ سارے مرتد نہیں ہو گئے تھے، ساروں نے بچڑوں کی پوجا نہیں شروع کر دی تھی. ان 12 قبیلوں میں ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جب اللہ رب العزت کی ذات نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس میں بھی اللہ رب العزت کی ایک حکمت شامل تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر قبیلے والے کو کہا کہ بھائی تم اپنے قبیلے کے اندر موجود وہ لوگ جنہوں نے میری ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ شرک کیا اور ظلم کیا ان کو قتل کرو. ہاں یہ نہیں کہا کہ دوسرے قبائل کے لوگوں کو بھی قتل کرو. آپ کو پتہ ہے کہ قبائل نظام کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے، ایک خودداری کا عنصر موجود ہوتے ہیں. تو اللہ رب اگر کہہ دیتے کہ ہاں بھائی ساروں کا قتال کر دو تو بہت بڑا فساد اور بہت بڑا قتال شروع ہو جانا تھا، اور ایسا مابین قبائل ایسا نظام شروع ہو جانا تھا کہ جس کا تدارک ممکن نہیں تھا. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، باقی دیگر قبائل کو نہیں، کیونکہ عصبیت تھی، عصبیت بڑک اٹھتی اس وقت. روایات کے مطابق، تورات کے مطابق، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ 70,000 یہودی بچڑے کی پرستی شروع کر چکے تھے. اور اس سے بڑی تطہیر، اس سے بڑی توبہ اور اس سے بڑی تطہیر جو تھی قوم بنی اسرائیل میں،
تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتی اس کی ایگزامپل. انہوں نے اپنے مفادات کو، اپنی چودراہٹ کو مقدم رکھا، اپنی ایگو اور انا کو مقدم رکھا. تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ قتل مرتد کی جو سزا ہے وہ بیسیکلی اگر دیکھی جائے تو پورے قرآن میں کہیں قتل مرتد کی سزا قتل نہیں ڈیفائن کی گئی. اسی طریقے سے شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن میں واضح احکامات حدیث میں اور سنت میں موجود ہیں. 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، 6 لاکھ میں سے 70,000 اللہ رب العزت کی ذات سے شرک کر بیٹھے، مرتد ہو گئے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان سے کہا کہ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، تو اللہ نے کہا کہ وادی سینہ کی طرف اب ہجرت کریں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی بابت بہت پاک باز بات تھی، بہتر بات تھی. فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، یہی اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم آپ کا ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کی ذات کو کہ ہم خود دیکھ نہ لیں. یقین اور ایمان تھا اللہ رب العزت کی ذات پر، یقین کی خاطر، یقین کی پختگی کی خاطر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں. سورۃ الاعراف میں آیت ہے ربی ارینی انظر الیک. حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خواہش تھی، حضرت موسیٰ بھی چاہتے تھے کہ اللہ میں آپ کو دیکھوں، کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اب انتظار کی گھڑی ختم ہو، یہ فراق ختم ہو، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی ذات نے واقعہ معراج میں اپنی تجلی اور اپنا نور ان کو دکھایا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب بنی اسرائیل نے ضد پکڑ لی تو حضرت موسیٰ ان کو لے کر چلے گئے. جب وہاں پر پہنچے تو ایک کڑک اور ایک گرج آئی، بجلی چمکی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ مر گئے، سارے کے سارے جو آئے ہوئے تھے. ایک روایات میں ہے کہ مر گئے، ایک روایات میں ہے بے ہوش ہو گئے. اگلی آیت میں میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، دوبارہ زندگی دی. ارباب علم و بصیرت مختلف مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا ہے کہ جب بجلی کڑکی اور وہ جو چمک اور چندھیا دینے والی روشنی تھی اس میں لوگ بے ہوش ہو گئے. لیکن میں نے جو مطالعہ کیا ہے یا میری ذاتی اسسمنٹ ہے، مختلف روایات کو پڑھا ہے، مختلف احادیث کو پڑھا ہے، تو اس کے بعد میرا نتیجہ ہے، میں یہ نتیجہ اخذ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ لفظ موتکم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر موتکم کو موت بھی لے لیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ بعید نہیں ہے، کچھ ناممکن نہیں ہے. حیات بعد الموت، دوبارہ زندہ کرنا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ایک بادل کا سایہ روانہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. جب مصر سے ہجرت کر کے وادی سینا کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت لک و دک صحرا، اب وہ چلتے جا رہے ہیں تو وہاں پر کھانے پینے کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، تو اللہ رب العزت کی کوئی سائے کا بھی سسٹم نہیں تھا. تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان 6 لاکھ لوگوں کے اوپر اللہ نے ایک بادل کو حکم دے دیا، وہ جہاں جاتے تھے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا.
یہاں پر اللہ نے وہ بتایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من و سلوہ. جو من ہے یہ بیسیکلی شبنم کے قطروں کی طرح اور شہد کی طرح ایک مادہ ہوتا تھا جو رات کو شبنم کے قطروں کی طرح برستا تھا اور زمین پر گرنے کے بعد وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا تھا، دانے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور بنی اسرائیل اس کو اکٹھا کر کے وہ استعمال کرتے تھے تو ان کی کاربوہائیڈریٹس جو تھیں وہ پوری ہو جاتی تھیں. اور سلوہ جو تھا وہ ایک بٹیر نما ایک پرندہ تھا. رات ہوتے ہی، شام ڈھلتے ہی وہ ان کے آبادی کے ارد گرد آ جاتے تھے اور بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑنے کے بعد ان کو بھون کر کھاتے تھے. تو اس طریقے سے ان کی پروٹین بھی پوری ہو جاتی تھی. غذائی اعتبار سے یہ جنت کی غذائیں تھیں. اللہ رب العزت نے اس میں سراپا طاقت اور شفا رکھی ہوئی تھی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے عطا کی. مخاطب من و سلوہ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے تھے. ہر قدم پر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. یہ بنی اسرائیل نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، اور جب انہیں من و سلوہ ملتا رہا تو ایٹ دا اینڈ آ کر انہوں نے اس کی بھی ناشکری کرنا شروع کر دی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور پھر ہم نے کہا، یاد کرو، ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس آبادی میں اور اس شہر میں، قریہ شہر کو، داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا، پس جو دل کرے کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر با فراغت ہو کر جو چاہے کھاؤ پیو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، لیکن دیکھنا کہ بستی کے اندر جب داخل ہونے لگنا تو غرور، تکبر، سرکشی اور ناشکری کو پس پش ڈال دینا. حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اپنے آپ کو جھکا کر شرمندہ ہو کر اپنی خطاؤں پر پھر جانا. پھر اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں تو ہم تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو ہم فضل و کرم سے نوازیں گے. ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پر بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل کیا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا تھا. جب جہاد اور قتال کا حکم دیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا اب یہ 40 سال اسی لق و دق صحرا میں بھٹکتے پھرتے رہیں گے. سورۃ المائدہ میں ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر ارض فلسطین کے اوپر یہ اس وقت بنی اسرائیل جہاد کر دیتے تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا فلسطین میں آزاد کر کے بنی اسرائیل کے سپرد فرما دیتا. غلامی، یہ بنی اسرائیل چونکہ فرعون کے زمانے میں غلام رہ کر آئے تھے اور غلامی ذہنیت تھی تو انہوں نے لڑنے جھگڑنے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، سرائے نور دی اس میں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے. قوم پہلے گمراہ ہو چکی تھی، ان کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ادھر سے جہاد اور قتال کا انکار کر چکے تھے. پھر وہ قوم اللہ رب العزت کی ذات نے ختم کر دی. جب وہ قوم ختم ہو گئی، وہ لوگ جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات نے جب ان کو موت دے دی، ان کو ختم کر دیا، ان پہ کچھ کو عذاب کی صورت میں نازل فرمایا، کچھ کو تبھی موت آئی. تو اس کے بعد جو ان کی نوجوان نسل اور ان کی اولادوں میں آئی وہ آزاد پیدا ہوئی، ان کی سوچ آزاد تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشع بن نون، تورات میں ان کا نام یشوع آیا ہے، انہوں نے قتال کی دعوت دی جو نوجوان نسل نے ایکسپٹ کر لی، اور اسی طریقے سے انہوں نے قتال شروع کیا. جو فلسطین کا پہلا شہر جو انہوں نے اس زمانے میں فتح کیا تھا اس کا نام اریحہ تھا، جس کو آج کل جریکو کہتے ہیں. لیکن
آج یہود اسی چیز پر اسرائیل پہ قابض اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری امت اور ہماری قوم رہتی تھی۔ ارباب علم و بصیرت، جب اللہ رب العزت کی ذات فتح اور کامیابی عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، وہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لیتے ہیں، تکبر میں نہیں آتے۔ بنی اسرائیل کی نوجوان جب اریحا کو فتح کر چکی تو تکبر میں آ گئی، غرور میں آ گئی۔ قربان جاؤں کالی کملے والے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فتح مکہ کے موقع پر جب 1.25 لاکھ کا لشکر ساتھ ہے، آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، پورا عروج اللہ نے دے دیا، اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی اتمام حجت ہو چکی۔ قربان جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت جو عاجزی تھی، جو جھکاؤ تھا، وہ اس طرح تھا کہ آپ کا سر مبارک اور آپ کی سواری بالکل آپس میں قریب تھے کہ چھو جاتے۔ مجال ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی تکبر، یا ہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا اور ان کے گھروں کو بھی امان دے دی۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل نے ٹوٹل الٹ کیا، انہوں نے تکبر کو اختیار کیا۔ تکبر کو اختیار کرنے کے بعد اللہ نے تو انہیں حکم دیا تھا کہ آپ لوگ جب شہر میں داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ سے توبہ اور مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا، حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہتے جانا۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے حِطَّةٌ کی بجائے حِنْطَةٌ کہ ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، حِنْطَةٌ کہنا شروع ہو گئے، اور اللہ کی جو احکامات تھے ان کا ایک مذاق اڑایا گیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات جلال میں آئی، جوش میں آئی، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ یہ قوم یہیں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی اس صحرا میں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر اللہ نے بدل ڈالا ظالموں کی بات کو، ان ظالموں نے اللہ کے حکم کو بدل ڈالا جو اللہ نے ان سے کہا گیا۔ اللہ نے ان سے کہا تھا حِطَّةٌ کہہ کر داخل ہونا، انہوں نے حِنْطَةٌ کہہ کر داخل ہوئے کہ ہمیں تو گیہوں چاہیے، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات وہیں پر وہ کہہ رہے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اتارا آسمان سے ایک بڑا عذاب، آسمان سے اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریحا شہر میں پہنچنے کے بعد جب بنی اسرائیل پہنچ گئے، اس میں داخل ہو چکے، تکبر، بڑائی اور سرکشی کے ساتھ داخل ہوئے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے طاعون کی بیماری کو مسلط کیا۔ اس طاعون کی بیماری میں پوری کی پوری بنی اسرائیل جو باقی رہ گئی تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ بما كانوا يفسقون، بسبب اس کے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو اللہ نے ہمیں تنبیہات دی ہیں، اللہ ان سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کامل ایمان، خاتمہ بالخیر والی زندگی نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات دنیا آخرت کی کامیابیاں مقدر فرمائے، ایمان والی، عمل والی، اپنی رضا والی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو کچھ آج پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم